Education as a scam. آج ہم ایک ایسے موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں جسے پاکستان میں ایسے نظر انداز کیا جاتا ہے جیسے غریب کی درخواست. ہمیں ہمارے پیرنٹس اور سوسائٹی نے ہمیشہ سے یہی سکھایا کہ دا اونلی وے ٹو گیٹ سکسیس ان یور لائف از ایجوکیشن. آپ بتائیں کیا یہ صحیح ہے؟ بٹ نالج کو نمبرز کے ساتھ ریپریزنٹ کرنا کیا یہ صحیح ہے؟ جب سے تعلیمی اداروں نے ٹاپرز کو اسٹیجز پہ بلا کے ایوارڈ دینا اور کم نمبر والے اسٹوڈنٹس کو فیلئر کہنا شروع کیا ہے، تب سے دنیا میں سوسائٹل ریشو کا اضافہ ہوتا چلا گیا. کیا ایک جان اتنی عام ہے کہ ایک کاغذ کے ورقے کے پیچھے یا ایک بورڈ ایگزام کے پیچھے دی جائے؟ ایک اسٹوڈنٹ کا قتل یا ایک اسٹوڈنٹ کی سوسائڈ پوری دنیا کے تعلیمی اداروں کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے. پوری زندگی ماں باپ اپنا پیٹ کاٹ کر بچوں کی تعلیم پہ سارے پیسے خرچ کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ پڑھے اور بڑا ہو کے ہماری طرح ایک نوکری کرے. وہ نوکری جس کا خواب نہ کبھی بچے نے دیکھا نہ کبھی ماں باپ نے. وہ اگر بچہ نوکری پہ لگ بھی جاتا ہے تو ہمیشہ وہ اپنی نوکری پہ ایک زندہ لاش کی طرح جاتا ہے. جس کام کو کرنے کا اس کا دل نہیں چاہتا وہ پھر بھی اپنے اوپر زبردستی کر کے وہ کام کرتا ہے. کیا آپ زندگی میں یہ کام کر کے خوش رہ سکتے ہیں؟ گوگل کی ریسرچ کے مطابق صرف یو ایس میں ہی اسٹوڈنٹ ڈیتھ لون 1.7 ٹریلین ڈالر سے بڑھ چکا ہے. اور جب وہ بچے پڑھائی کے لیے لون لیتے ہیں اور بڑے ہو کے جب وہ لون نہیں چکا پاتے تو انڈر پریشر آگے سوسائڈ کر لیتے ہیں. تعلیمی اداروں کی سب سے بڑی نااہلی یہ ہے کہ وہ سارا سال بچوں کو کتابوں کے رٹے لگواتے ہیں اور سال کے اینڈ پہ بورڈ کے ایگزامز لیتے ہیں. ٹاپرز کو تو بڑی شاباشی دی جاتی ہے، لیکن جو بچہ کم نمبر لاتا ہے یا جو فیل ہو جاتا ہے اس کو اتنا ٹراما دیا جاتا ہے اور اتنا ذلیل کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی نظروں میں ہی گر جاتا ہے. تو یوں ایک ابھرتا ہوا ہنر قتل ہو جاتا ہے. کبھی ایسا ہوا کہ آپ اسکول سے گھر آئے ہوں اور آپ کے پیرنٹس نے آپ سے پوچھا ہو کہ بیٹا آج ایسا کیا نیا سیکھا یا کیا نیا جانا جو آپ کو پہلے نہیں معلوم تھا؟ جی نہیں، ایسا نہیں ہوا کبھی، کیونکہ انہیں صرف آپ کے نمبر سے مطلب ہے، آپ کی گریڈ سے مطلب ہے. انہوں نے یہ جاننے کی کوشش کبھی نہیں کی کہ ہمارا بچہ کیا پڑھ رہا ہے، ایسا کیا جان رہا ہے جو اس کی زندگی میں آگے کام آئے، جو اس کی زندگی میں آگے ضروری ہو. ہمارے معاشرے کی سب سے بری سچائی کہ اگر تم ایجوکیشن میں فیل ہو تو تم پوری اپنی زندگی میں فیل ہو. ہمارے پیرنٹس نے اور سوسائٹی نے ہمیں شروع سے یہی سکھایا کہ بیٹا تم اسکول جاؤ، کالج جاؤ، یونیورسٹی جاؤ، ایجوکیشن حاصل کرو اور ہمیں ایک سکھ بھری زندگی دو. کیونکہ ہم ایک مڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتے ہیں اور ہم مڈل کلاس لوگوں کو یہ چیز وراثت میں ملی ہے کہ بیٹا ایجوکیشن حاصل کرو، اس کے سوا آپ پوری زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے. بچہ پوری زندگی لگا کے پڑھتا ہے اور پڑھ لکھ کے ایک جاب حاصل کرتا ہے اور آخر وہ جاب اس کے اخراجات کے لیے کافی نہیں ہوتی. وہ پوری زندگی پیسوں کی ٹینشن میں ہی رہتا ہے، گھر میں جھگڑے پیسوں کے، بچے پڑھانے پیسوں کے، پیٹ پالنا پیسوں کے، اور انہی پیسوں کے چکر میں وہ پستا رہتا ہے. وہ انسان جو جاب حاصل کرتا ہے وہ سارا مہینہ ایک سیلری یا ایک چھوٹی سی اماؤنٹ کے لیے جدوجہد کرتا ہے، اور جب مہینے کے آخر میں اس کے ہاتھ میں وہ چھوٹی سی رقم دی جاتی ہے وہ رقم اس کے ہاتھ میں آنے سے پہلے ہی ختم ہو چکی ہوتی ہے. اس رقم کا اس کو پہلے ہی پتا ہوتا ہے کہ اتنے یہاں دینے ہیں، اتنے اس سے لیے تھے، اتنے اس سے لیے تھے، اتنے یہاں دینے ہیں. آخر اس دن کے بعد دوبارہ سے لڑائیاں، دوبارہ سے گھر میں مسئلے، دوبارہ سے بیوی کی وہی پیسے کدھر ہیں، پیسے کدھر ہیں. وہ شوہر آخر کیا کرے؟ اس میٹرکس میں پھنس چکا ہے وہ، اور اسے اسکیپ کرنا اب اس کے لیے ناممکن بن چکا ہے. ممکن تو تب تھا جو وہ گھر والوں کے آگے سٹیپ لیتا، جو وہ کہتا مجھے وہ کرنا ہے جو مجھے کرنا ہے. پاکستان میں 80% خاندان یا گھر صرف اس وجہ سے ٹوٹتے ہیں کہ وہاں پیسوں کی کمی ہے، یا جھگڑا صرف پیسوں کا ہے. میں یقیناً دعویٰ کرتا ہوں کہ آپ کے گھر بھی لڑائیاں ہوتی ہوں گی. لڑائیاں ہر گھر میں ہوتی ہیں. آپ کے گھر بھی لڑائیاں جب بھی ہوتی ہوں گی کبھی اس کا نچوڑ نکال کے دیکھیے گا، وہ لڑائی پیسے پہ ختم ہوتی ہے.
سے ہی لوگوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ جتنی چادر ہو اتنے ہی پاؤں پھیلانے چاہیے، لیکن کسی نے بڑی چادر لینے کا ترکیب نہیں دی۔ ہمیں دنیا نے عجیب ہی جد و جہد میں پھنسا رکھا ہے۔ کوئی کہتا ہے جتنی چادر ہے اتنے ہی پاؤں پھیلاؤ، تو کوئی کہتا ہے کہ خواب بڑے دیکھو، خواب دیکھنے سے تم سفل ہو جاؤ گے۔ کوئی کہتا ہے کہ جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے، تو کوئی کہتا ہے کل کرے سو آج، آج کرے سو اب۔ یہ ساری تقریر کا لب لباب یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ایسی زندگی دینا چاہتے ہیں جو آپ نے جی۔ زندگی ایک دفعہ ملتی ہے، اسے جینا سیکھیں، گزارنا نہیں۔ آپ زندگی جئیں، گزارے نہیں۔ اس میٹرک سے کیسے اسکیپ کرنا ہے یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ اسکیپ کرنا بھی ہے یا نہیں، یا وہی چوہوں کی طرح ایک دوڑ میں لگے رہنا ہے؟ ذرا سوچیں اس بارے میں، اپنی زندگی کو سکھی بنانے کی کوشش کریں۔